ادارہ فروغ قومی زبان کے زیر اہتمام قومی لسانی لیبارٹری، موبائل ایپ اور دیگر منصوبوں کا اجرا کیا گیا ہے۔ ان منصوبوں پر خطیر رقم خرچ کی جائے گی۔ ان منصوبوں سے کیا فائدہ ہوگا، یہ منصوبے کیا ہیں اور اس سے اردو زبان و ادب پر کیا فرق پڑے گا، کیا اثرات مرتب ہوں گے، آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ میرا نام غلام طاہر ہے اور میں نیشنل لینگویج پروسیسنگ لیبارٹری، جس کو ہم اردو میں قومی لسانی پروسیسنگ لیبارٹری کہتے ہیں، اس کا پرنسپل انویسٹیگیٹر ہوں۔ اس پروجیکٹ کو ہم نے کیوں بنایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اردو کو بہت سارے خطرات تھے، ٹیکنالوجی بہت سپیڈ سے بڑھ رہی تھی آگے، اور اردو ہماری زبان اگر ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، ہماری زبان پوری دنیا کے اندر دوسری زبانوں کا مقابلہ کر سکتی ہے اور بہتر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں سائنٹسٹ کی یا لینگویج ماہرین کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہے کہ ہم اکیلا اردو کے ایکسپرٹ نہیں ہیں، ہمارے یہاں تو انگلش، اردو، فارسی، عربی، ہر طرح کے ایکسپرٹ پاکستان میں بہترین کافی تعداد میں موجود ہیں۔ تو اسی سوچ کے پیش نظر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جو لائبریریز کے اندر ڈمپ پڑھی ہوئی ہیں۔ ہم نے سوچا تو ان کتابوں کو ہم پوری دنیا کے لیے اویلیبل کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ اردو کا لٹریچر میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیں، دوسری زبانوں میں کر دیں۔ اس کے لیے ہمارا پاکستان کا سافٹ ویئر کے اندر بہتری آئے گی۔ دوسرے نمبر ہم نے آپٹیکل کریکٹر ریکگنیشن ایک اپلیکیشن بنانی ہے جو کہ ہزاروں کتابوں کی امیجز سے ٹیکسٹ نکالے گا، جو انتہائی لو کاسٹ کے اندر ہم سافٹ ایڈیٹیبل فارم میں اپنی ویب سائٹس پہ رکھ دیں گے، جو پوری دنیا کے لیے فری اویلیبل ہوگا۔ اسی طرح اب ہم دیکھیں کہ پورے پاکستان کے اندر شور ہے، عوام کو انگلش نہیں آتی، تو وہ کہتے ہیں کہ جو سرکاری خط و خطابت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری انگلش میں ہوتی ہے، عوام کو تو پتہ نہیں چلتا۔ انتہائی اہم نوعیت کی جو لیٹر یا سرکولیشن ہوتی ہے وہ بھی انگلش کے اندر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے مشینی ترجمہ کاری کے اوپر کام شروع کیا ہے۔ تو مشینی ترجمہ کاری میں ایسے ہے کہ ہمارے پاس ایک تو جو آفیشیل لیٹرس ہوں گے، آفیشیل ڈاکومنٹیشن جتنی ہوگی وہ آٹومیٹیکلی ودن فیو کلکس اردو میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہ اگر اردو کے اندر ہے کسی کو انگلش میں چاہیے تو اردو والی انگلش میں چلی جائے گی۔ اسی طرح ہماری جو اپلیکیشن آپٹیکل کریکٹر ریکگنیشن والی ہے، اگر ہم کوئی اردو کے پیج کی تصویر لیتے ہیں جو کہ ہم ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر لیں گے، ہم اس کو اپنی زبان دوسری زبان کے اندر بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، اور وہ بول بھی سکیں گے۔ جو الفاظ اگر فرضیہ کوئی نابینا بندہ ہے تو وہ کہیں سے اس کو امیج مل جاتا ہے، یا اس کا موبائل انٹیلیجنٹ ہم کیمرہ اس کے دیتے ہیں تو جہاں کہیں چلتا پھرے گا وہ انٹیلیجنٹلی اس کو گائیڈ لائن ملتی رہے گی، میرے آگے کون سا سائن ہے، کیا ہے۔ جب وہ بکس بھی پڑھ سکتا ہے، مطلب وہ سنے گا، کتاب گزے گی تو وہ اس کے لیے ڈاٹا اویلیبل ہوگا۔ اور جہاں پہ لینگویج انجینئرنگ کا ایشو ہے، ہمارے یہاں لٹریچر کے اوپر تو بہت زیادہ کام پاکستان کے اندر ہوا اردو کے حوالے سے، لیکن جو لینگویج انجینئرنگ ہے اس حوالے سے ہمارے یہاں بالکل کام تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ لینگوسٹکس جو ہمارا فیلڈ ہے وہ کافی کمزور ہے پاکستان کے اندر۔ ہم جہاں پر لینگویج انجینئرنگ کے اوپر کام کریں گے، لینگویج انجینئرنگ سے ہماری سادہ سی مثال یہ عام پبلک کے لیے کہ ہم اردو زبان کو ہم میتھ کی شکل میں لکھیں گے۔ جب تک یہ میتھمیٹیکل فارم میں اردو زبان نہیں آئے گی تو کمپیوٹر کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہونا مشکل ہے۔ لہٰذا ہماری یہ کوشش ہے کہ اس کو ہم انتہائی انٹیلیجنٹلی، مطلب یہ اس کو میتھمیٹیکل فارم میں کنورٹ کریں۔ ان کاموں کے لیے ہم نے 14 سائنٹسٹ پاکستان بھر سے بہترین یونیورسٹیوں سے اور ان یونیورسٹیوں کے ٹاپر گولڈ میڈلسٹ ہم نے جہاں پہ اپوائنٹ کیے ہیں، اور انہوں نے ان کے جو حوصلہ عزم ہے، جو ٹارگٹس ہم نے کچھ پہلے سال میں حاصل کرنے تھے، تو ہماری ٹیم تقریباً 6 منتھ میں کافی میچورٹی آ چکی ہے۔ اس لیے ہماری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، ذرا نام ہو تو بٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ تو ہم جن سائنٹسٹ کو ہم جہاں پر ہم نے اپوائنٹ جیسے کیا ہے تو ہمارا پروجیکٹ بڑا کامیابی سے جا رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو کتابوں کا کہا کہ ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جس کی آپ آن لائن دستیابی یقینی بنانا چاہ رہے ہیں، تو وہ کتابیں جو ہیں آپ کے ادارے کی ہیں یا اس کے علاوہ بھی؟ دیکھیں، کتابیں ہمارے ادارے کے اندر تو ہے ہی، لیکن دیکھیں ہماری پنجاب پبلک لائبریری ہے یا ہماری اسلام آباد میں نیشنل لائبریری ہے، تو اس کے اندر پورے پاکستان کی، پوری دنیا سے آئی ہوئی ہمارے اردو کے متعلقہ یا ہمارے متعلقہ جو بکس ہیں وہ موجود ہیں۔ ہمارا سافٹ ویئر جنرل سافٹ ویئر ہوگا، کوئی بندہ خود بھی ہماری آن لائن ایپ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن ہم تو کتابیں جو ہماری پاکستان کے اندر کتابیں موجود ہیں، ہم لوگوں سے ڈیمانڈ کریں گے، جہاں سے جو بھی کتاب آئے گی ہم اسے فری کنورٹ کر کے دیں گے۔ وہ خود بھی کنورٹ کر سکتا ہے کہ سمپل اپنے موبائل سے پکچر لے، کیمرے سے پکچر لے، یا اپنے لیپ ٹاپ سے جس بھی ذریعے سے پکچر لے،
یا اس کے پاس PDF شکل میں موجود ہے تو وہ اس کو ایڈیٹیبل فارم میں کنورٹ کر سکتا ہے۔ اچھا صاحب، آج ایک تقریب ہوئی، اس تقریب کا مقصد کیا تھا اور اس میں کن چیزوں کا افتتاح، کون سی یعنی ایپ کا افتتاح آپ نے کیا ہے اور کیا کیا چیزیں؟ اصل یہ تقریب گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیجیٹائزیشن کی طرف وہ پوری قوم کو لے کے جانا چاہتے ہیں ہر فیلڈ کے اندر، تو اس حوالے سے یہ بنائی طور پروجیکٹ بھی ایک ڈیجیٹائزیشن آف اردو لینگویج کے حوالے سے ہے۔ تو آج کی جو تقریب تھی اس میں 3 چیزوں کا افتتاح کیا گیا۔ ایک تو قومی لسانی لیبارٹری جس کے لیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس ہم نے اپلیکیشن بنانی ہے۔ دوسرا تھا ہمارا املا، جو اردو املا ہے، تو آج کل میڈیا کے اندر پروف ریڈنگ کا شاید وہ فقدان ہے، یا ہماری کتابیں بھی جو لکھنے والی ہیں یا بہت سارے نظریات ہیں، لوگ مختلف طرح کی املا لکھتے ہیں۔ ہم اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ کم از کم یہ اسٹینڈرڈس کو فالو ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ ایک اس کے اوپر ورکشاپس ہوگی، پورے پاکستان سے ماہرین کو بلایا گیا ہے جو جہاں پر بیٹھ کے یہ پریکٹس کریں گے، اپنی تجاویز دیں گے، پھر ماہرین ان تجاویز کا ایک رزلٹ نکال کے پورے پاکستان میں اس کی تشہیر کر دیں گے، یہ ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے، اس کو فالو کیا جائے۔ اور وہ حرف آخر تو نہیں ہوگا، اصلاح کی ضرورت تو رہے گی ہر وقت، لیکن ایک ورژن آ جائے گا۔ دوسرے نمبر پر کچھ ادارہ فضل قومی زبان کی ایک بڑی معروف ڈکشنری ہے ہماری، قومی انگریزی اردو نقطہ ہے، اور ایک قانونی انگریزی اردو نقطہ ہے، بلیک ساکا اردو ترجمہ ہے۔ اس کو ہم نے فریلی اویلیبل کیا ہے موبائل ایپس کی شکل کے اندر۔ آپ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں تو یہ آپ کے پاس یہ اپلیکیشنز فریلی اویلیبل ہوں گی، ایک مرتبہ ڈاؤن لوڈ کیا، جس میں قومی انگریزی اردو لغت جو ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو تقریباً 89,000 کے قریب ابھی دستیاب ہے ہیڈ ورڈز ہیں جن کا ترجمہ کیا گیا۔ ایک ایک لفظ کے مقابلے میں ہم نے 100 کے قریب لفظ لکھے ہوئے ہیں، ترجمہ کیا کن سچویشن کے اندر میننگس ہو سکتے ہیں، وہ سب ہم نے ایپ میں تبدیل کر دیا۔ اب ہر بندہ تو 2-3 ہزار کی کتاب نہیں خرید سکتا، لیکن ہم نے فریلی یہ ایپ کیسے عام آدمی دیکھ سکتا ہے، کیا ایڈریس ٹائپ کرنا ہے؟ یہ ہم پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اپنے موبائل پہ، اینڈرائڈ موبائل پہ۔ یعنی ابھی دستیاب ہے یا کچھ وقت لگے گا؟ یہ دستیاب ہے، آج سے دستیاب ہو جائے گی۔ ہم نے اسٹاک کیا ہوا تھا، لیکن فری ٹرائل ورژن ہماری ویب سائٹ جو ہے nlpd.gov.pk پر اویلیبل تھی۔ اب یہ پلے اسٹور پر بھی ہو جائے گی، آج افتتاح ہو چکا ہے، اس حوالے سے یہ پورے پاکستان میں۔ اور عام جو قاری ہے اسے کیا ٹائپ کرنا پڑے گا اسے حاصل کرنے کے لیے صاحب کو؟ سمپل وہ قومی انگریزی اردو لغت لکھ لے، انگلش کے رومن میں لکھ لے یا اردو میں لکھ لے، تو مجھے ایسے لکھے گا تو اس کے سامنے وہ ٹاپ لسٹ میں ہمارے یہ ڈکشنری آ جائے گی اس حوالے سے، تو یہ اسے کی ورڈز مل جائیں گے۔ گوگل کے اندر آج کل لوگ کافی ایکسپرٹ ہیں سرچ کرنے کے، تھوڑا سا 1-2 کی ورڈز دیتے ہیں تو سامنے چیز چلتا مطلب۔ اچھا، ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، قومی پروجیکٹ ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے تو وسائل کی بھی ضرورت ہے، تو کتنے وسائل اس کے لیے رکھے؟ اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے 3 سال کے لیے 61.186 ملین یہ روپیہ ابھی رکھا ہے اس کے لیے 3 سال کے لیے۔ لیکن جس طرح ہماری منسٹری کی اس کے اندر کافی دلچسپی ہے اور جو قوم کی ڈیمانڈ بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے موجودہ وزیر شفقت محمود صاحب اور سیکرٹری صاحب ہمارے ڈاکٹر ارشد محمود صاحب، یہ سب کی دلچسپی ہے، وہ 3 سال کے بعد اس کو مزید ایکسٹینڈ کرنے کے یہ بھی بڑے بےتاب ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کام کو جلدی کریں، ہم اس کو مزید فنڈ دیتے ہیں، اب کام کو بڑھائیں۔ اور جہاں تک کہ آج سیمینار کے اندر یہ ڈیمانڈ بھی آئی ہے کہ اس کو اس پروسیسنگ لیب کو صرف قومی زبان اردو کے لیے محدود نہ کیا جائے، جو ہماری دوسری پاکستانی زبانیں ہیں، پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، مطلب بالکل برتسر کے زبانیں ہمارے اس کشمیری سب زبانیں ہماری زبانیں ہیں، ہماری قومی زبانیں ہیں سب کی سب۔ جو ایک تو ہماری رابطے کی زبان ہے جس کو ہم نے قومی زبان ڈکلیئر کر دیا، وہ قائد اعظم اللہ تعالیٰ نے قرار دیا یہ ہمارے رابطے کی زبان رہے گی، لیکن دوسری زبانوں کو ہم نہ تو نظر انداز کر سکتے ہیں، بڑا خوبصورت ہر زبان کے اندر لٹریچر موجود ہے، ہمیں ایک دوسرے کا فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارے انگلش سے اردو ٹرانسلیشن ہے، ہم اسی طرح ہمارا انٹیلیجنٹ ایک ایسا سافٹ ویئر بعد میں فیوچر میں تیار کریں گے جو ان زبانوں کو دوسری زبانوں ہماری پاکستانی زبان میں تبدیل کرے گا۔ یہ مشین ٹرانسلیشن ہمارا سافٹ ویئر اتنا انٹیلیجنٹ ہوگا انشاءاللہ کہ جتنی پوری دنیا کے اندر ایک ریسرچ آتی ہے، کہتے ہیں یہ ہزاروں بکس ریسرچ پیپرز آ رہے ہیں، فلڈ آف نالج اس وقت ہے مارکیٹ میں، تو ہمارا ود ان فیو کلکس آٹومیٹیکلی پوری دنیا کے اندر کسی بھی زبان کے اندر نالج جنریٹ ہوگا فیوچر کے اندر، وہ جیپنیز ہو، وہ اٹالین ہو، رشین ہو، عربک ہو، پرشین ہو، وہ ہمارا اپنی قومی زبان میں اویلیبل ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں زبان سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو آٹومیٹک ٹرانسلیشن کا سسٹم ہے، جس اسپیچ ٹو اسپیچ والا فیچر کے اندر ایسا ہوگا کہ اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کوئی بندہ ایک جس بھی زبان کا بندہ ہے اس کو کوئی بیریئر نہیں، درمیان میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ایک سمپل موبائل درمیان میں پڑا ہوگا، وہ موبائل کے ذریعے
मोबाइल के जरिए वो अपनी वो जो भी बोले सुनने वाला अपनी बोली में सुनेगा, वो अपनी बोली में बोले, हमारा बंदा अपनी बोली में सुनेगा। तो हमारा जो फ्यूचर के अंदर हमारा काफ़ी प्लान है। इसलिए मैं यहाँ पे हाथ लेकर आता हूँ तो मेरा हाथ ऊपर आ सकता है ना, ठीक है। तो उसके लिए ये कुछ टूल्स हैं जिसे आप इसके ऊपर रखते हैं। तो यहाँ इसके अंदर एक एल्गोरिथम है जो इन कोड्स को रीड करता है। तो उसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे आ भी गया है ना ऊपर, तो वो इसको वैनिश कर देगा और नीचे से टेक्स्ट को पकड़ लेगा, क्योंकि मैंने इसको यूं भी होल्ड करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इधर से इसको स्कैन करेगा और इसमें से इसको माइनस कर देगा और सिर्फ जो है यहाँ से टेक्स्ट जो है वो उठा कर ले आएगा। तो और प्लस इसके साथ और कंफर्टेबिलिटी की ये है कि आप यहाँ से इसका पैडल है यहाँ पर, और पैडल वो जिस तरह ओवरलॉक की मशीनें आपने देखी होंगी उसमें नीचे से यूं, तो बिल्कुल उस तरह का एक पैडल है जिससे आप क्या करते हैं, यहाँ से आप करते हैं और यहाँ से पेज को फ्लिप करते हैं, यहाँ से पिक्चर लेते हैं। Okay. तो वो एक यूजर क्लिक करता है वो। जी एक यूजर फ्रेंडली सा एनवायरनमेंट जो है ना वो क्रिएट हो जाता है। तो ये बताइएगा कि अगर एक 100 सफ़ात की एक किताब है तो उसको स्कैन करने में कितना वक्त लग जाता है या डिजिटाइज करने में? सर 100 सफ़ात तकरीबन ये लेस देन 50 सेकंड जो है ना उसमें ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कर लेता है स्कैन। यानी 1 मिनट में कितने सफ़ात का इसकी रफ्तार है? तकरीबन ये 150 से 150 से 180 के दरमियान ये आसानी कर देते हैं। लेकिन इसके लिए हमने एक और भी सोल्यूशन रखा हुआ है कि जो हमारे पास फ्लैट पैड्स होते हैं कि हम इसको टियर करें, इसकी जो स्टिचिंग है वो निकाल दें और इसमें से इन पेजेस को हम क्या करें फ्लैट पैड में रख दें और वो क्या करें खुद ब खुद ही पेजेस लेता जाए जैसे फोटो स्टेट मशीन के अंदर होता है। और वो उसकी स्पीड इससे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसमें ये है कि उसमें थोड़ा सा ना जो क्वालिटी है वो इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है जितनी इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो एक हमें ये भी यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट बताता है और एक हमारे पास दूसरा स्कैनर पड़ा हुआ है जो सर के मुंह के अंदर ही है। उसमें हम क्या करते हैं, इसको इसकी स्टिचेस निकाल के तो हम 1 बाय 1 पेज को हम उसमें रख देते हैं फ्लैट बेड के अंदर और वो खुद ब खुद एक मशीन वो मोटर चलती है और वो खुद 1 बाय 1 पेजेस लेती जाती है और क्या करता है कि वो और उसकी रफ्तार ज़्यादा तेज़ है। लेकिन उसमें यही इशू है कि उसमें क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी इसके अंदर अच्छी आती है। तो हमने बेसिकली एक ट्रेड ऑफ करना होता है कि हम क्या क्वालिटी पे रहना चाहते हैं या हम रहना चाहते हैं स्पेस के ऊपर। अगर इसकी मैं क्वालिटी की बात करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा क्वालिटी लेंगे तो फिर उसके लिहाज से मुझे हार्ड डिस्क भी उतनी चाहिए होगी, बड़ी हार्ड डिस्क चाहिए होगी जिसके अंदर ये इतनी जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं वो मैं उसके अंदर स्टोर कर सकूँ। ठीक है, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो वर्ड्स हैं उर्दू के, उसके लिए फिर हमें हाई रेजोल्यूशन स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो उसमें से वो इमेजेस भी निकाल के ले आए और वो हम स्पेस। तो हमें किसी जगह पर हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के मुताबिक हम किसी जगह पर इससे स्कैन करवाते हैं और जहाँ पे हमें फ़ौरन इमेजेस चाहिए होते हैं तो हम फिर दूसरा फ्लैट बेड स्कैनर एक और है हम वो बेसिकली लेकर आते हैं। तो उसमें ज़्यादा वही है कि जो हमारे पास चीज़ें जो बीच में एरर्स वगैरह आते हैं वो ये आते हैं कि कहीं पे हाथ आ रहा है तो हमने उसके एल्गोरिथम के थ्रू हाथ को किस तरह निकालना है साइड से। तो उसमें फिर ये है कि उसके लिए फिर ये नॉब्स हैं कुछ जो आप पहले से रख देते हैं और इसके अंदर एल्गोरिथम है बेसिकली जो इस कोड को जिस तरह QR कोड होते हैं उसी तरह वो स्टूडेंट के हमने इस कलर को बीच में से स्किप करना है। तो जब उस कलर को हम स्किप करेंगे तो उसके नीचे जो टेक्स्ट जो छुप गया है वो उसको रीड कर देगा ऑटोमेटिकली उसमें से कर देता है। तो ये बेसिकली इसका और इसका अल्टीमेटली पर्पस जो हमारा है कि हम ये बुक स्कैन क्यों कर रहे हैं। ये बुक स्कैन बेसिकली हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमने अचीव करना है उर्दू ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। उर्दू ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन मीन्स कि हमने बुक में से किस तरह टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है कि उसको हम बाद में उस मतन को एडिट कर सकें। ठीक है, तो अब उसके लिए जो हमारा एल्गोरिथम है वो बेसिकली इमेजेस को समझता है। पहले हमें उसको इमेजेस देनी पड़ेंगी, वो अंडरस्टैंड करेगा कि हाँ इस इमेज में इस वर्ड का मतलब ये है। ठीक है, तो वो फिर जब वो उस पर ट्रेन हो जाएगा इन इमेजेस से जो हमारे पास डेटा आएगा उसके बाद हम अपने एल्गोरिथम को हैवी प्रोसेसिंग होगी हमारी और उसमें से ये इमेजेस गुजरने के बाद ये क्या होगा हमें एक्यूरेसी देगा। ठीक है, और अभी तक हम काफ़ी हद तक अभी 1-2 वर्ड्स मतलब अभी फिलहाल जो हमारा एल्गोरिथम है अगर हम उसको सिर्फ एक वर्ड या 3 वर्ड्स हम देते हैं तो वो उसमें से एग्जैक्ट तकरीबन मोर और लेस 95% एक्यूरेटली वो हमें निकाल के दे देता है कि इन 3 वर्ड्स की अगर कोई हमने इमेज दी है तो वो हमें। लेकिन हमारा बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है
جو ہمارا فائنل کہ ہم ایک پوری جو PDF ہے ٹھیک ہے اسکین پوری میں کہتا ہوں 500 پیجز کی وہ ایک پوری PDF میں دے دوں اپنے الگوریتھم کو اور وہ ایکسٹریکٹ کر کے اس میں سے سارے ورڈز وہ ہمیں دے دیں ٹھیک ہے. تو اس میں اب بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ گوگل کا بھی OCR موجود ہے اردو کے لیے ٹھیک ہے, لیکن گوگل کے اردو OCR میں یہ ایشو ہے کہ وہاں پہ ووکیبلری جو ہے اردو کی ووکیبلری ہے وہ بہت کم ہے ٹھیک ہے. وہاں پہ بہت سے جو انگلش کے جو ٹیکنیکل ورڈز ہیں ان کو جب اردو کے اندر لکھتے ہیں تو وہ مختلف کمپلیکیٹڈ لیگیچر اور گلفٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے, اور اس قسم کی جو اردو کے جو ووکیبلری ہیں وہ گوگل کے پاس اس وقت نہیں. ادارہ فروغ قومی زبان اور یہ جو ہمارا ادارہ ہے یہاں پہ ایک بہت وسیع قسم کا ذخیرہ موجود ہے جس کے اندر انگلش کے ورڈز اردو کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں, اردو فارم کے اندر بھی, اور اس کو جب ہم ڈیفینیٹلی اپنے الگوریتھمس کو دیں گے تو انہوں نے وہ ورڈز پہلے سے سمجھے ہوئے ہوں گے ہمارے الگوریتھمس میں. جب ان کو عام زندگی میں کوئی اس قسم کے ورڈ سے سامنا کرنا پڑے گا تو وہ فوراً ریکگنائز کر لے گا کہ یہ ورڈ تو اس نے مجھے الگوریتھم کو پہلے سے سکھایا ہوا ہے. تو اب اس کو چاہے وہ ورڈ میں کیا کہتے ہیں اگر ہم نے ہاریزونٹل میں اس کو سکھایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ اگر اس کو ورٹیکل میں مل جاتا ہے وہ تب بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر دے گا. اس کو ہمارے الگوریتھم کو تو انڈرسٹینڈ کریں. فار ایگزامپل اگر میں نے اس کو اس طرح سکھایا کہ یہ پائتھن پروگرامنگ ہے لیکن اس کو ریئل ورلڈ میں اس طرح آیا تھا تو ہمارا کیا کہتے ہیں الگوریتھم وہ اس کو بھی انڈرسٹینڈ کر لے کہ یہ اب ورٹیکل ہے, یہ ابھی بھی وہی لکھا ہوا جو مجھے ہاریزونٹل میں سمجھایا تھا. تو اس قسم کی جو پرابلمز ہیں وہ ہمیں ریئل لائف میں آتی ہیں. پھر ہم نے اس کے ٹیسٹ کیسز بنانے ہوتے ہیں کہ ہمیں کون کون سی پرابلم ہمیں ریئل ورلڈ سے آ سکتی ہیں ٹھیک ہے. جو وہ ریئل ورلڈ سے ہمیں پرابلم ان کی سارے ہم ایک لسٹ آف ٹیسٹ بناتے ہیں. جیسے ایک ٹیسٹ میں نے آپ کو یہ بتایا ٹھیک ہے, اس میں پھر ہم بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو امیجز ہیں جو ہم نے الگوریتھم کو دی ہیں وہ شاید ہم نے کمرے کی روشنی میں دی ہوں, لیکن ریئل لائف میں شاید کوئی دھوپ میں جا کے یا اس کے اندر امیج کی وہ نکالنا چاہ رہا ہوں تو پھر ہم اس کو الگوریتھم کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر اس طرح کی امیج آئے گی تو آپ نے یہ انڈرسٹینڈ کر دینا کہ اس کا مین سیمینٹک میننگ وہی ہے کہ باہر انوائرمنٹ چینج ہونے کی وجہ سے یہ پائتھن پروگرامنگ چینج نہیں ہو گیا ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمیں الگوریتھم کو پہلے سکھانی پڑتی ہیں اور یہ سارے ٹیسٹ کیسز ہم پہلے سے سوچ کے رکھتے ہیں جس کی بیس کے اوپر ہم اس کو ٹرین کرتے ہیں. اور پھر اگر اس میں کوئی ہمارے الگوریتھم انٹیلیجنٹ ہم اسی وقت کہیں گے نا کہ اگر 19-20 کا فرق آ بھی گیا ہے وہ تب بھی اس کو بعد میں انڈرسٹینڈ کریں. ٹیسٹ تو یہی ہوتا ہے. اگر ہم کسی ٹیچر جو سکھا رہا ہے کلاس روم میں اگر وہی پیپر میں آ جائے گا تو اس میں تو اس کی کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہوئی ٹھیک ہے. تو ٹیسٹنگ تو وہاں پہ ہو چکی کہ اگر تھوڑا سا جس طرح کی امیجز دی ہیں اس سے تھوڑا سا اوپر نیچے بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے, تو تب بھی وہ اس میں سے ٹیکسٹ کو ایکسٹریکٹ کر کے لیا ہے کہ یہ جو دی ہوئی یہ وہی چیز ہے جو ہم نے الگوریتھم کے دوران ٹرین کی, بے شک اس میں انوائرمنٹ چینج. بہت شکریہ. اپنا تعارف بھی کرا دیجیے گا. میرا نام محمد احسن ارشاد ہے اور میں بیسیکلی پروگرام مینیجر آپٹیکل کریکٹر ریکگنیشن ہوں. اور میں آپٹیکل کریکٹر ریکگنیشن کو اگر میں اردو میں بتاؤں تو یہ بصری حروف شناسی کہ میں نے اردو کی بصری حروف شناسی کرنی ہے تھرو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈیپ لرننگ کے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ الگوریتھمز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے, اور کچھ الگوریتھمز ہم لوگوں نے خود بھی پرپوز کرنے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہاں پر اب کیا خدمات سے انجام دی گئی؟ یہاں پہ ہمارا جو میرا بیسک رول امیج ٹو ٹیکسٹ ہے. آپ کے پاس کوئی بھی تصویر ہو اس کے اندر اگر اردو لکھی ہوئی ہے اس کو ایکسٹریکٹ کر کے اس کو ایڈیٹیبل بنانا, اس کے امیجز سے ٹیکسٹ میں کنورژن, یہ میرا کام ہے. تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے جو کام ہوتا ہے یہ کنونشنل پروگرامنگ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کے اندر آپ کریں گے کیا کہ آپ اس کو ایک مشین کو آپ انپٹس اور آؤٹ پٹس دیتے ہیں کہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے, یہ اس کا ٹیکسچوئل فارم ہے, یہ اس کا پکچر ہے, یہ اس کا ٹیکسٹ ہے. وہ خود لرن کرتی ہے اور انٹیلیجنٹلی اس کو اندر پیٹرنس ڈھونڈتی ہے. تو ابھی ہمارا جو کام ہے وہ بیسیکلی ٹیکسٹ ایکسٹریکشن ہے اور پھر اس کے بعد اس کی ایک پروڈکٹ بنانا جو کہ مارکیٹ میں یوز ہو سکے. اس کی ایک پروٹوٹائپ میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہاں پہ دیکھیں آپ, یہ آپ کے پاس ایک امیج ہے جو کہ ایڈیٹیبل نہیں ہے. آپ کیا کریں گے کہ اس امیج کی جو ہے نا جو آپ کا اس کا ایڈریس ہوگا وہ آپ یہاں سے کاپی کر لیں گے. کاپی کر کے آپ ہماری جو ایک پروٹوٹائپ ایپ ہے اس کے اندر آپ اس کو
इमेज का एड्रेस दे देंगे, ये वेब पे ये वाला इमेज पड़ा हुआ है, अब आप इसमें से मुझे जो भी इसमें उर्दू लैंग्वेज लिखी हुई है वो मुझे एक्सट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे उर्दू आ जाती है। फिर आप इसको जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये इसको प्रोसेस करके इसके अंदर से जो जो उसको वो पैटर्न्स रिकग्नाइज कर सकता है, आपको उर्दू निकाल देता है इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, अब ये एक कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग से डिफरेंट है, इसकी डिबगिंग डिफरेंट होती है। आप ये नहीं है कि इसमें एक बग आ गया आपने जाके कोड चेंज कर दिया, आपको इसकी रीट्रेनिंग करनी पड़ती है, इसको दोबारा से सिखाना पड़ता है, इसकी कोलैबोरेशन करनी पड़ती है, कैलिब्रेशन करनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए इसमें कुछ मिस्टेक्स आई हैं, तो अभी हमारा जो ये भी साथ साथ होगा कि हम जितना इसको डेटा देते जाएंगे उतना अच्छा सीखता जाएगा, उतनी मिस्टेक्स कम होती जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से ग्रेजुएट हूँ। मेरे इंटरेस्ट के अंदर AI, ब्लॉकचेन और IoT शामिल है। मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो था वो IoT के ऊपर था और मैंने AI के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज भी कर रखे हैं और माइक्रोसॉफ्ट से पाइथन सर्टिफाइड। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ आप क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और क्या आपका टारगेट है, कैसे आप सहल बनाना चाहते हैं इस प्रोसेस को कि जो उर्दू बोलने या पढ़ने वाले अफराद हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हों? सर दरअसल हम लोग मैं जो है वो एप्लीकेशन टीम्स के अंदर काम कर रहा हूँ। चूँकि कोई भी अगर काम किया जाता है, रिसर्च की जाती है, तो एप्लीकेशन जो है वो उसका बेसिक फ्रंट एंड होता है, यानी बेसिक फेस होता है जो आम आवाम मुझे और आपको नज़र आ रहा हो। तो हम बेसिकली उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमें जो टास्क दिए गए हैं उसके अंदर OCR की एप्लीकेशन है, स्पीच टू टेक्स्ट डिक्शनरी है, स्पीच की एप्लीकेशन है, टेक्स्ट टू स्पीच है, यानी कि ऐसा टेक्स्ट लिखा जाए और कंप्यूटर की आवाज़ में नहीं बल्कि वॉइस क्लोनिंग के थ्रू जो है वो मुख्तलिफ आवाज़ों के अंदर जो है मुख्तलिफ लहजों के अंदर हम लोग जो है वो उसको शो करवाएं उस टेक्स्ट को कि किस तरीके से तलफ़्फ़ुज़ अदा किया जाता है। दूसरी चीज़ ये कि हम अभी NLP लैब की वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अपने पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल दे रहे हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं, हमारा कौन कौन टीम मेंबर है, किस तरीके से काम कर रहा है। तो अगर आप आएँ तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। अच्छा सर, ये हमारा फ्रंट पेज होगा जिसके अंदर हमारा ये एप्लीकेशन है और इसके अलावा जो हम जिस तरह भी मैंने पहले जिक्र किया कि हम लोग मुख्तलिफ शोबों में क्या क्या काम कर रहे हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये है, यहाँ पर हम जो भी काम कर रहे हैं उसको यहाँ पर हम शो करवा रहे हैं और हमारे जो भी टीम मेंबर हैं उन सब की डिटेल यहाँ पर गिवन है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना सिर्फ ये वेबसाइट जो है वो इंग्लिश के अंदर है बल्कि उर्दू के अंदर भी हम लोग ने इसका तर्जुमा किया है, जो कि हमारा अपना बनाया हुआ तर्जुमा है एंड उर्दू के असूल के मुताबिक है। ठीक है, इसके बाद सर बसरी हुरूफ शनासी OCR का, अगर आप जैसे हमारे दूसरे टीम मेंबर्स ने बताया OCR के हवाले से, तो ये OCR को डिटेल में बताया गया है। उर्दू के अंदर भी सेम एज इट इज़ इंग्लिश के अंदर भी है। और फिर मशीनी तर्जुमा कारी, जिसको हम मशीन ट्रांसलेशन कहते हैं, कि हम उसको इंग्लिश देंगे और वो जो है वो हमें उर्दू की शक्ल उर्दू में जो है उसका तर्जुमा करके देगी। तो ये मशीनी तर्जुमा कारी के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसके अंदर हमारे एक प्रोग्राम मैनेजर हैं और एक हमारे टीम मेंबर काम कर रही है। इसके अलावा लैंग्वेज इंजीनियरिंग है। लैंग्वेज इंजीनियरिंग जो है वो दरअसल हमारे उर्दू के एक्सपर्ट्स हैं, जो कि हम कंप्यूटर वालों के साथ मिल के काम कर रहे हैं। हमारा जो भी काम होता है, जिस तरीके से अभी मैंने जिक्र किया मशीनी तर्जुमा कारी का, तो उसके अंदर जो है ये लोग हमें हेल्प आउट करते हैं कि किस तरीके से तराजिम किए जाएं और हम अपने जो मॉडल है उसको कैसे ट्रेन करें कि वो एक्यूरेट तर्जुमा जो है वो कर सके। इसी तरीके से स्पीच वालों के साथ भी और हम एप्लीकेशन वालों के साथ भी इस तरीके से काम कर रहे हैं। सही। अच्छा, ये बताइए कि जो आम आदमी है वो कैसे इस प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकता है, इसका एड्रेस क्या है या इसके लिए कोई ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी? सर दरअसल अभी जो है वो हमारा ये इब्तदाई फेज़ के ऊपर है, तो अभी तो ऐप जो है वो इन प्रोग्रेस है, स्टार्ट की जा रही है, बिकॉज अभी हमने स्टार्ट किए हुए 3 से 4 माह हुए हैं। तो अभी जो है वो हम लोग एप्लीकेशंस के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं और जिस तरह पहले बताया गया कि रिसर्च वर्क हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि जब आम अवामुन नास के पास चीज़ पहुँचे तो वो एक प्रॉपर शक्ल में हो, एप्लीकेशन की शक्ल में और वेबसाइट की शक्ल में। जिससे हमारे पहले टीम मेंबर भी बता चुके हैं कि हम लोग क्रोम एक्सटेंशंस भी बना रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे हैं। जो भी चीज़ होगी वो एप्पल के प्ले स्टोर के ऊपर, एप्पल के प्ले स्टोर पे भी होगी, एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पे भी होगी और आपको इंटरनेट के ऊपर हमारी अपनी वेबसाइट nlplab.gov.pk के ऊपर भी
اویلیبل تو آپ کا ہدف کیا ہے, کب تک یہ دستیاب ہو سکتی ہے؟ سر یہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ تو 3 سال کا ہے, لیکن جتنی جلدی ہمارے ہو سکے گا ہم لوگ اس کو اویلیبل کر دیں گے آپ کے اینڈرائڈ اپلیکیشن بھی ایپل اسٹور کی, سوری اینڈرائڈ اسٹور کے اوپر, اور آئی او ایس اپلیکیشن جو کہ ایپل اسٹور کے اوپر.